أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما کنتم فیہ تختلفون۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجیے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے مت جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے، اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے جو تمہیں دیا ہے، اس میں تمہیں آزمائے، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتلا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ۔ آیت نمبر 48 سورہ مائدہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز ہم اسی آیت سے کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کریم کے لیے کھول دے، ہمیں لمحہ بھر بھی، ایک پلک جھپکنے کے وقت تک بھی ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ہم نے آپ کی جانب حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور یہ ان کی محافظ ہے۔ وَمُہَيْمِنًا، مہیمنن کہتے ہیں نگہبان اور حفاظت کرنے والی۔ یہ کتاب نہ صرف ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے بلکہ یہ ان کی محافظ بھی ہے۔ ابھی جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھی اور ان کی تفسیر میں ہم نے جو واقعہ پڑھا تھا، یہاں اس واقعے کو جب ذہن میں رکھ کر ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں ساری بات بہت اچھی سمجھ آ جائے گی۔ اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ فیصلہ کیجیے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشات کے پیچھے مت جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور ایک راہ مقرر کر دی ہے۔ جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئیں، سب امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت دی، ان کے لیے ضابطہ حیات جو ہے اللہ کریم نے ان کے پیغمبروں کے ذریعے ان اقوام تک پہنچایا۔
ولا تتبع اہواءہم، آپ نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی۔ کسی بات سے اگر منع کیا جائے تو اس کا ہمیشہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ مخاطب اس کا ارتکاب کرنے والا ہے اور اسے روک دیا گیا ہے، بلکہ کبھی منع اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ مخاطب جیسے پہلے اس کام سے مجتنب ہے، اسی طرح آئندہ بھی اس کام سے اجتناب کرتا رہے۔ یہاں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے سے روکنے کا یہ مقصد نہیں کہ معاذ اللہ آپ ان کی پیروی کا خیال کرنے لگے تھے، یہ بلکہ مقصد یہ ہے کہ جیسے پہلے آپ احکام الہیہ کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی نفسانی خواہشات کی اتباع کا واہمہ تک بھی آپ کی گمان میں نہیں گزرا، اسی طرح آئندہ بھی ہمت و استقلال کے ساتھ احکام ربانی کی اطاعت کرتے رہیے۔ اور اس سے آگے ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے تم میں سے ایک شریعت اور عمل کی راہ مقرر کی ہے۔ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ایک شریعت اور عمل کی راہ۔ اب شریعت کیا ہے اس کو سمجھیں گے اور منہاج کیا ہے ہم اس کو سمجھیں گے۔ شریعت لغت میں اس رستے کو کہا جاتا ہے جو نجات دارین کی جانب رہنمائی کرتا ہو، اور منہاج اس کو کہتے ہیں جو واضح اور روشن ہو، یعنی ایسا رستہ جو واضح ہے، روشن ہے، اس کے لیے لفظ منہاج استعمال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عقائد جن پر انسان کی نجات کا انحصار ہے وہ تو تمام آسمانی کتابوں میں یکساں ہیں۔ گویا کہ عقائد جو ہیں ان کے لحاظ سے جتنی بھی شریعتیں دنیا میں آئی ہیں ان تمام شریعتوں میں عقائد کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت جو ہے یہ تمام شریعتوں میں یکساں ہے، لیکن جو زندگی گزارنے کے کچھ طریقے اصول جو ہیں ان میں اس وقت کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جیسے ہم پرانی امتوں میں دیکھیں تو ان کے عبادت کے طریقے، اس کے علاوہ ان کے ہاں زکوٰۃ جو تھی اس کی شرح، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں ان میں اختلافات ہیں، لیکن عقیدہ جو بنیادی عقائد ہیں ان میں کوئی اختلاف کسی بھی دین ابراہیمی جتنے مذہب آئے ہیں ان تمام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو بنا دیتا امتا واحدتا، ایک ہی امت، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں، فِيمَا آتَاكُمْ، جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہیں اللہ ہی کی جانب لوٹ کر آنا ہے، جمیعاً، تم سب کو جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے لوٹ کر اپنے رب کی جانب ہی جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں آگاہ کر دے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان تمام باتوں میں جن میں تم جھگڑتے تھے، یعنی یہ جو مسائل ہیں جن میں تم جھگڑ رہے ہو ان کے بارے میں جب تم اللہ کے پاس آؤ گے تو وہ تمہیں آگاہ کر دے گا۔ یہاں بہت ساری جو ابہام ہیں، بہت ساری جو باتیں ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتی ہیں، یہ سوال کل بھی اٹھتے تھے، یہ سوال آج بھی اٹھتے ہیں کہ جب اللہ ایک ہے تو اس نے پھر اتنی ساری مختلف نبیوں کے ذریعے مختلف شریعتیں، مختلف مذاہب جو ہیں وہ کیوں ان کو دنیا میں رائج کیا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ اس میں جو تم جھگڑتے ہو، اس طرح کے سوالات جو تم میں آتے ہیں، ان تمام باتوں کا جواب تمہیں آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کا جو فیصلہ ہے وہ آخرت میں فرما دیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو شریعت دی ہے، جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے رہنمائی عطا کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، اور اس آزمائش میں سے کامیابی کے ساتھ کیسے نکلنا ہے اس کی تعلیم بھی اللہ کی کتابوں میں دی گئی ہے، اور پیغمبر ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی امتوں کو تبلیغ کرتے رہے ہیں۔
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی فیصلہ کیا کیجیے، ان کی خواہشوں کی تابعداری مت کیجیے اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب خود تو احکام الہیہ سے منہ موڑ چکے ہیں، وہ اپنی کتابوں سے رشتہ توڑ چکے ہیں، اور اب وہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ مسلمان راہ ہدایت پر چلیں۔ یہ بات ان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہر وقت سرگرمیوں میں اور ان سازشوں میں مصروف رہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو سیدھی راہ سے بھٹکا دیں، اور اس کے لیے طرح طرح کے وہ اعتراضات، شبہات اور قسم قسم کے اعتراضات جو ہے وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ مسلمان جو ہے وہ کسی نہ کسی وسوسے میں گرفتار ہو جائے اور وہ اپنے دین سے منہ موڑ لے۔ اور یہ ان کی کوششیں ہیں، یہ اس زمانے میں بھی وہ کوششیں ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہیں۔ آج بھی دیندار لوگوں کے اندر ایسے ایسے ٹرینڈ کر کے جو لوگ ہیں وہ داخل کر دیے جاتے ہیں، ایسے ایسے عقل کے فتنے جو ہیں وہ مسلمانوں کے علماء کے اندر چھڑوائے جاتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ ان کے ذہن ڈسپرس ہو جائیں اور وہ صراط مستقیم سے بھٹک جائیں۔ یہ کل بھی ہو رہا تھا، یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ ایک طرف علماء حق ہوتے ہیں اور دوسری طرف علماء سو ہوتے ہیں، یہ سب معاشرے میں پیرالل چل رہا ہوتا ہے، اور ہم نے اپنا ایمان کیسے بچانا ہے اس کی فکر ہم نے خود کرنی ہے کہ ہم نے کیسے سیدھی راہ کو تلاش کر کے حق والوں کا ساتھ دینا ہے، جس کی قرآن جو ہے وہ ہمیں تلقین کرتا ہے۔ قرآن کے معنی، قرآن کے تراجم، قرآن کی تفاسیر، انہی میں وہاں پیدا کر دیا گیا، انہی میں رد و بدل کر کے مسلمانوں کو بہکانے کی کوششیں کل بھی کی جا رہی تھی، اور آج تو یہ کوششیں اور بھی زوروں پر ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبتغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اسلام کیا کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ سپریم پاور ہے، تمام کی تمام دنیا پر کس کا قانون چلے گا؟ اس دنیا کو بنانے والے کا قانون چلے گا، اور دنیا کو بنانے والا اللہ ہے۔ جو اللہ کا قانون ہے وہی مسلمان کا قانون ہوگا، وہی دنیا کا قانون ہوگا۔ لیکن جو اس نظام حیات کو فالو نہیں کرتا وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا قانون نہیں چلے گا، یہ دنیا ہماری ہے، ہمارا قانون چلے گا۔ تو اس نظام کو کیا کہا گیا ہے؟ یہ جاہلیت کا نظام ہے۔ انسانی اغراض و مقاصد اور خواہشات کے مطابق جو ہے نا یہ لوگ اپنی پسند کے قوانین بنانا چاہتے ہیں، اور اپنی پسند کے قوانین کیا ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ وہاں پر انصاف، حق، سچ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہاں پر یہ ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے وہ سب کو اپنا غلام بنا لے، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام انسانوں کی عزت اور تکریم کا حکم دیتا ہے، انسان کہیں پر بھی بے گناہ اور مظلوم پر ظلم کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام برابری ہے، اسلام انصاف ہے، اور بار بار قرآن میں انصاف پر قائم رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اسلام کا نظام ایسا ہے کہ جس میں امیر، غریب، کمزور، طاقتور سب برابر ہیں، سب اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے جو ہے نا وہ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانے۔ ایک بادشاہ جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے آگے بے بس ہے، ایک بادشاہ بھی اللہ کے آگے اسی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو کیا ہے کہ اسلام کا قانون یہی ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پھر سے جاہلیت کی جانب تم لوگوں کو لوٹا دیں۔ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے
اللہ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کوئی ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم یہودوں اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضکم اولیاء بعض، ومن یتولہم منکم فانہم منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی کے ساتھ دوستی کرے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالی ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ اب اس آیت میں جو پیغامات ہیں ایک مسلمان کے لیے، ان کو ہم نے بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔ سب سے پہلے کیا کہا گیا کہ مسلمان کا دوست کون ہوتا ہے؟ مسلمان ایمان والا، اس کا دوست ایمان والا ہے۔ جو یہود و نصارہ ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ دوستی سے کیا مراد ہے؟ ایک جگری دوستی، قلبی دوستی، جو رازدار ساتھی ہوتا ہے وہ ان کو نہیں بنانا۔ باقی جو ورکنگ ریلیشن ہے ایک معاشرے میں رہتے ہوئے وہ قائم کیے جا سکتے ہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن جگری دوستی سے اسلام منع کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ بے شک جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ بہت سخت حکم ہے، بہت ہی سخت حکم ہے یہ، اور جب ہم تھوڑا سا تدبر کریں تو ہمیں اس حکم میں پوشیدہ حکمتیں جو ہے نا وہ سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آگے کیا ہے؟ ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے، خواہ وہ ظلم کرے اپنی جان پر، خواہ وہ ظلم کرے دوسروں پر، اس کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے، یا ہم تو بہت سالوں سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں پھر بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ہدایت پر نہیں ہیں، تو یہ لمحہ فکری ہے، ہمیں سوچنا ہے اگر ہم کسی پر ظلم نہیں کر رہے تو یقیناً ہم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اپنے آپ پر ظلم کیا ہے کہ ہم اپنی ذات پر اللہ کے احکامات کو لاگو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ ہمارا خیال، ہمارا تصور، ہماری جان، ہمارا دل، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قابو میں کیا، ان سب پر ہمارا اختیار ہے۔ ہم اپنے آپ کو اگر اللہ کے احکامات کے تابع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم دونوں جہان کی کامیابی پا لیتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر کیا ہے کہ پھر ہم اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے ہیں، اور اپنی جان پر جو ظلم کرنے والا ہے اس کی یہاں پر اس کے لیے کیا سزا دی گئی ہے کہ اس کو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر آن پڑے۔ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بری طرح نادم ہونے لگیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، یسارعون فیہم، وہ جلدی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں ان میں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم پر کوئی گردش زمانہ نہ آ جائے۔ یہاں پر منافقین کے ایک خاص گروہ کی روش کو بے نقاب کیا جا رہا ہے، جو دونوں کشتیوں میں بیک وقت سوار ہونے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دل سے ایمان نہیں لائے ہوتے، لیکن بظاہر وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہہ کر مسلمانوں میں رچے بسے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا یہاں پر پردہ جو ہے وہ چاک کیا جا رہا ہے۔ جب اسلام کے اوپر کوئی فتح کا، کوئی کامیابی کا شائبہ بھی انہیں نظر آتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ اب مسلمان جو ہے وہ غالب آ جائیں گے، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں،
ان کے اس عمل کو یہاں پر اللہ تعالیٰ بے نقاب کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سچے جان نثار ساتھی ہیں وہ تو ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کو جو گردش زمانہ ہے وہ ان کے ایمان کو کبھی بھی متاثر نہیں کر سکتا۔ دائرہ گردش زمانہ کو کہتے ہیں۔ نقشہ ان تصیبنا دائرہ کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب مسلمان ان کو ٹوکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بار بار منع فرمانے کے باوجود تم یہودیوں سے تعلق کیوں نہیں چھوڑتے ہو، تو وہ منافق ان کو جواب دیتے ہیں کہ یہ یہود بڑے متمول اور سرمایہ دار ہیں، ہم تو فقط ان کے ساتھ اس لیے راہ و رسم رکھتے ہیں کہ مبادہ کہیں قحط پڑ جائے یا کوئی ناگہانی مصیبت آن پڑے تو اس وقت ہم ان سے روپیہ پیسہ یا غلہ وغیرہ کی امداد لے سکیں۔ ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ فرما دیا گیا کہ عنقریب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے، دولت و ثروت مسلمانوں کی لونڈی بنے گی اور یہ یہودی یہاں سے جلا وطن کر دیے جائیں گے۔ اس وقت حسرت و ندامت کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہ رہے گا، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے اسلام کا دامن مضبوطی سے تھام لو اور اللہ کے دشمنوں سے اپنے تعلق کو منقطع کر دو۔ تو کیا ہے کہ ان منافقین کے بارے میں اس آیت میں کہا گیا جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے لیکن در پردہ ان کی دوستیاں یہودیوں کے ساتھ تھیں اور وہ جا کے ان کو مسلمانوں کی خبریں بھی دیا کرتے تھے اور ہر وقت وہ اسی خوف میں مبتلا ہوتے تھے کہ اگر مسلمانوں پر کوئی گردش زمانہ آ گئی، کوئی مسلمانوں پر مشکل وقت آ گیا تو ہم پھر بھاگ کر ان اپنے یہودی دوستوں سے جا ملیں گے۔ تو ان کے بارے میں اس آیت میں بیان کیا گیا۔ آپ دیکھیں گے ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تم پر کوئی حادثہ آن پڑے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ جب مسلمان ان کو منع کرتے تھے کہ تم یہودیوں سے دوستیاں نہ کرو تو وہ کیا جواب دیتے تھے، اس طرف یہاں اشارہ ہے۔ بہت ممکن اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بری طرح نادم ہونے لگیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ ان کی کافر دوستی اور مسلم دشمنی کا نتیجہ جو ہے یہ نکلا کہ جو نیکیاں بظاہر انہوں نے کی تھی وہ سب غارت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نفاق کا پردہ چاک کر کے انہیں رسوا کر دیا اور قیامت کے روز انہیں اپنی بد نصیبی کا صحیح معنوں میں پھر احساس ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں قتال کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہے اللہ کا فضل، جسے چاہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے، وہ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ یہ آیت ہے جی 53 جو ابھی ہم نے پڑھی، اور اس آیت پر الحمدللہ ہمارا ثلاثہ سپارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مسلمان آپس میں یہ بات کیا کرتے تھے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بڑے جوش و خروش سے قسمیں کھا کھا کر ہمیں اپنی دوستیوں کا یقین دلایا کرتے تھے، اور آج ان کا یہ حال ہے کہ دیکھو کس طرح اسلام کے دشمنوں کی گود میں جا کر بیٹھے سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ
اقسموا کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں اٹھایا کرتے تھے، باللہ اللہ پر، جہد ایمانہم سخت قسمیں، انہم لمعکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم گر گئے، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، اور وہ سراسر اب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مخلص مسلمانوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری صفوں میں چھپے ہوئے منافق اگر اعلانیہ کفر اختیار کر لیں تو بھی اسلام کا چراغ روشن رہے گا، ان کی جگہ ان سے بہتر اور ان سے زیادہ مخلص اور ذہین لوگ اسلام قبول کر لیں گے، ان کی عظمت جو ہے، ان کی جو وفاداریاں ہیں وہ اسلام کو چار چاند لگا دیں گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں بات کہی تھی وہ بات پھر سچ ہو کر رہی۔ کیسے سچ ہو کر رہی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخری ایام تھے، اور اس وقت اسود انسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، لیکن فیروز دہلوی نے اسی رات اس کا کام تمام کر دیا۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت صحابہ کو اپنی وفات سے پہلے اس کی خبر بھی دے دی تھی، جس سے صحابہ کو بڑی فرحت ہوئی۔ قبیلہ بنی حنیفہ میں مسلمہ بن کذاب نے، بنو اسد میں طلحہ نے اپنے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حالات بہت نازک ہو گئے، کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور لوگ جو ہے وہ مرتد ہونے شروع ہو گئے، اور عرب کا جو وہ علاقہ جہاں پر اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا وہاں پر اسلام میں پھر مشکلات کا دور شروع ہو گیا۔ لوگ ایک طرف نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ انہوں نے اسلام کے جو بنیادی اراکین ہیں ان سے انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ وہ وقت تھا جب اسلام کو بڑے اس وقت مخلص لوگوں کی، مخلص قیادت کی ضرورت تھی، اور وہ مخلص قیادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی صورت میں مسلمانوں کو عطا کی، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے مسند خلافت سنبھالتے ہی ان تمام امور کو انہوں نے دیکھا، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح انہوں نے جو مرتد تھے ان کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ لڑائی کی، ان کا خاتمہ کیا، اور دوسری طرف انہوں نے جو بغاوتیں ہو رہی تھیں اور بنیادی اسلام کے جو اراکین تھے ان سے جو لوگ مرتد ہو رہے تھے ان کا بھی قلع کما کیا، اور چند ہی سالوں میں اسلام کی جو مشکلات تھیں، جو گرتی ہوئی ساکھ تھی، اس کو سیدنا ابوبکر صدیق کی حکمت عملی نے، ان کے اخلاص اور ان کی محبت سے کی گئی حکمت عملی تھی، اس نے سنبھال لیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ یہ جو لوگ منافقین ہیں، بظاہر اپنے اوپر دین کا بھیس بدل کر مسلمانوں میں شامل ہوتے ہیں، اور کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اسلام کو کس طریقے سے نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی کس طریقے سے مسلمانوں کے اور جو اکابر صحابہ کرام ہیں، جو مخلص ساتھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کی دل آزاری کرتے تھے، کبھی اپنی سازشوں کے ذریعے نقصان پہنچاتے تھے، کبھی کھلے کبھی پوشیدہ، کسی نہ کسی طرح یہ مستقل مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جو اسلام ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اسلام کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ جو اپنے ایمان کی حفاظت خود کرے گا اور وہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا، اور اس سے وہ کام لے لے گا کہ جو اس کے لیے دونوں جہانوں میں سربلندی کا باعث ہوں گے۔ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں ایک دفعہ دوبارہ اس آیت کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی۔ جو مرتد ہوا اس نے اپنا نقصان کیا، جو دین سے پھرا اس نے اپنا نقصان کیا، اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے اگر کوئی مرتد ہوگا تو کیا ہوگا، اس کے بدلے اللہ اچھے لوگ لے آئے گا، ایسے مخلص لوگ لے کے آئے گا جو اسلام کو اور اوپر لے کے جائیں گے، اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھے ہوں گے، وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت دل ہوں گے کفار پر۔
یہاں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا ان کی یہاں پر خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ان کی سب سے پہلی خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ کیا ہے؟ وہ ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے، شفیق ہوں گے، سراپا لطف و عنایت ہوں گے، اور کافروں کے لیے فولاد کی چٹان کی طرح سخت ہوں گے۔ سب سے پہلی خوبی جو ان کی بیان کی گئی وہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے، اور دوسری خصوصیت ان میں کیا ہوگی؟ وہ کافروں کے لیے سخت ہوں گے اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ یعنی وہ اتنے بے نیاز ہوں گے دنیا والوں سے، اور ان کے آگے صرف اور صرف ایک مقصد ہوگا، اور وہ مقصد ہوگا رضا الہی۔ یہ ہے اللہ کا فضل، یعنی یہ والی باتیں جن کے اندر پیدا ہوں گی ان پر پھر اللہ کا فضل ہوگا۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں نا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہے، تو یہ خصوصیت ہم ٹٹولیں۔ اگر یہ خصوصیت اس میں ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر اس پر اللہ کا واقعتاً فضل ہے۔ ملامت سہنی پڑتی ہے جب انسان دین اسلام کو پورے کا پورا اپنے اوپر نافذ کرتا ہے، جب وہ اسلام کی چادر کو مکمل طور پر اوڑھ لیتا ہے تو پھر ہر طرف سے اس کو ملامت سہنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ تو ایمان والوں کی یہاں پر کیا خوبی بیان کی گئی؟ ایسے ایمان والے جن پر اللہ کا فضل ہے، ان کی کیا خوبی بیان کی گئی کہ پھر وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اور جہاں ایمان والے ہوں ان کے ساتھ وہ نرم دل ہوتے ہیں۔ یعنی آپس میں اگر کوئی رنجش، کوئی اختلاف رائے ہو جائے تو وہ نرمی کے ساتھ ان معاملات سے نبرد آزما ہوتے ہیں، لیکن جو کافر ہیں ان کے لیے پھر وہ بڑے سخت ہوں گے اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کا فضل، جسے چاہے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے دوست کون ہیں۔ سب سے بڑا دوست، انسان کا پہلا دوست کون ہے؟ اللہ، جو ایک لمحہ بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دوست کون ہوتا ہے؟ جو مصیبت میں کام آئے، اور اللہ ہر مصیبت میں اللہ ہی کام آتا ہے۔ اپنے پرائے سب ادھر ادھر ہو بھی جائیں تو اللہ کی رحمت آپ کو نہیں چھوڑتی۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو اس مشکل وقت سے نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا دوست کس کو کہا گیا؟ تمہارا پہلا دوست اللہ ہے، اور اس کے بعد تمہارے دوسرے دوست کون ہیں؟ وہ اس کے رسول ہیں۔ تو کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ولیکم، ولی کہا گیا، ہمارے ولی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیا یہ صرف صحابہ کرام کے ولی تھے؟ کیا قرآن صرف اس وقت کے لیے تھا؟ یہ رہتی دنیا تک کے لیے قرآن ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے ہر مومن کے ولی رسول اللہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے ولی ہیں، قیامت تک آپ ہمارے ولی ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ تھام کر یہ اعلان کر گئے تھے کہ جس کا میں ولی ہوں اس کا ولی علی ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جس کا ولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ولی مولا علی بھی ہے، اور جس کے ولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ولی اللہ ہے۔ تو یہ چین ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اسی لیے تو ہم جب مشکل ہم پر آن پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ مشکل میں درود پڑھو، مشکل میں اپنا تعلق رسول پختہ کرو۔ تو کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ اسی لیے کہی جاتی ہے کہ جب جب مشکل آتی ہے مسلمان پر، تب اس کو اپنے سب سے قریبی ولی جو اس دنیا میں اس کے ولی ہیں اس کی یاد آتی ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور ہمارا ولی وہ ہے جس کی خصوصیات قرآن ہی نے بیان کی ہیں کہ وہ اپنی امت کے لیے رؤوف ہے، وہ اپنی امت کے لیے رحیم ہے، اور اگر کوئی اس کا امتی تکلیف میں پڑتا ہے تو اس پر بڑا گراں گزرتا ہے، اور
اور وہ بہت شدید چاہت رکھتا ہے اپنے دوستوں کی. حریص علیکم، وہ حریص ہے ہماری بھلائی کے لیے. ہمارا سب سے زیادہ خیر خواہ کون ہے کہ ہم بھلائی پر رہیں؟ وہ ہمارے آقا ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی تمہارا رب ہے اور تمہارے رسول ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. الذین یقیمون الصلاۃ، جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو ادا کیا. وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں اور وہ خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے، والذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں ان سے دوستی کرے گا. فإن، تو بے شک، حزب اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی جماعت ہے جو ہم الغالبون، جو غالب رہے گی. اگر تم ایمان لائے ہو تو تم ہی غالب رہو گے، یہی قرآن کا فیصلہ ہے. ایمان والوں کی دوستی اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ غالب تم ہی آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو. اپنے ایمان پر محنت کرنا ہمارا کام ہے اور ہمیں غلبہ عطا کرنا ہمارے رب کا کام ہے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، تم مت بناؤ، تم مت پکڑو، الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی مذاق بناتے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں. اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. پھر ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے. آیت کا آغاز بھی ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کیا گیا ہے اور آیت کا اختتام بھی ایمان والوں پر ہی کیا گیا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور حکم کیا دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ تم ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ جو اللہ کے دین سے ہنسی مذاق کرتے ہیں. یہ کون لوگ تھے جو اللہ کے دین سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے؟ یہ یہود و نصارہ کا کام تھا. اللہ کہتا ہے وہ تو اللہ کی کتاب بھی دیے گئے تھے، پھر بھی وہ اللہ کے دین کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اور ایسے لوگوں کی دوستی سے اللہ کریم نے منع کر دیا ہے. جہاں دین کا، دین کے اشعار کا، دین کے احکامات کا، مسلم لیونگ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں پر ایک ایمان والے مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رکے. ایسے لوگوں کی محفلوں میں بھی بیٹھنا اللہ کو پسند نہیں ہے. وہاں سے کنارہ کشی اختیار کرنی، وہاں سے اٹھ جانا. بھلے وہ مسلمان ہی ہوں، بظاہر آپ کو وہ مسلمان نظر آ رہے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں ایمان نہیں اترا، جن کے دلوں میں نفاق باقی ہوتا ہے، وہ دین کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہوئے ہمیں آج بھی نظر آتے ہیں. کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. یہ لوگ ہمیشہ سے ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر موجود رہتے ہیں. لیکن میرا رب اپنے ایمان والوں کو کیا تنبیہ کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو دوست نہیں بنانا، ان لوگوں کی سنگتیں اختیار نہیں کرنی. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس واسطے کہ بے عقل ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جن کو کوئی عقل نہیں ہے. قوم لا، وہ قوم جو نہیں رکھتی، یعقلون، عقل. یہ بات کہہ کے اللہ نے بات ہی ختم کر دی کہ ان لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ کن لوگوں کو بھی عقل کہا ہے قرآن نے؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ
کے احکامات کا، اللہ کے شاعر کا، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی تھی تو یہ لوگ ہنسی مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، یہ کہتے تھے یہ کون سا نیا دین آ گیا ہے، آج سے پہلے تو ایسا نہیں تھا، پرانے ادیان میں تو کوئی اذانیں نہیں دی جاتی تھی، یہ کون سا دین ہے، تم لوگ شور و غل کرتے ہو اور اذانیں دیتے ہو۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ کھلا حکم بتا دیا۔ اور اسی ضمن میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک عیسائی تھا، جب مؤذن کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ تو وہ آگے سے کہتا کہ جھوٹا جلایا جائے۔ چنانچہ ایک رات وہ سو رہا تھا، اس کے گھر میں آگ لگ گئی جس میں اس کا سارا کنبہ اور وہ خود جل کر راکھ ہو گیا، گویا اس کو جلا کر اللہ تعالیٰ نے علل اعلان سب کو یہ بتا دیا کہ جھوٹا کون ہے۔ جب اذان ہوتی تھی وہ مذاق اڑاتا تھا اور کیا کہتا تھا، وہ جھوٹا کہتا تھا، تو پھر اللہ نے کیا کیا، وہ کہتا تھا جو جھوٹا ہے وہ جلایا جائے، تو اللہ نے بتا دیا کہ جھوٹا کون ہے، جو جھوٹا تھا وہ جلا دیا گیا، وہ اور اس کا پورا گھر جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی نے بیان کیا ہے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں اور نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں۔ یہاں حکم ہو رہا ہے کہ یہود سے دریافت کرو، یہود سے پوچھو کہ تم ہم سے کیوں ناراض رہتے ہو، کیوں کھچے کھچے رہتے ہو۔ چور ہم نہیں ہیں، نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، نہ ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں، کسی کے دین کی توہین کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ پھر اس غصہ اور غضب کی آخر کیا وجہ ہے، تم ہم سے کیوں دشمنی لے رہے ہو؟ ہم ایک واحد خدا کی پوجا کرتے ہیں اور اس کتاب کا حکم مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور ہم تو پرانی سابقہ کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے باوجود تم ہمیں برا سمجھتے ہو۔ تو یہ یہودی جو کچھ کر رہے تھے، جو ان کا عمل تھا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں اور نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا اور جو کچھ اس سے پہلے نازل کیا گیا تھا اس پر ایمان لائے ہیں۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی نا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ستایا جاتا، یہ تو کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ صرف اس وجہ سے دشمنی پالی جاتی۔ کسی قوم، کسی قبیلے میں بھی یہ بات عقل کے منافی ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنے لیونگ کو، اپنے عقائد کو بدلتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی لوگ اس کے دشمن بن جائیں، جبکہ باقی کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کے احکامات موجود تھے، اہل کتاب کے پاس ساری باتیں موجود تھیں، اور اس کے باوجود بھی اہل کتاب کیا کر رہے تھے، وہ مسلمانوں سے دشمنیاں کر رہے تھے، اور ان دشمنیوں کی وجہ یہاں اس آیت میں اللہ کریم نے کہا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ دشمنی کی وجہ کیا ہے، کہ یہ وجہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو ہم پہ نازل کیا گیا اور جو تم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی جو ہم سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس کے باوجود تم ہم سے دشمنی کر رہے ہو۔ اور اس کا مطلب جو ہے قرآن نے ہی بتایا ہے کہ اس دشمنی کی کیا وجہ ہے، یہ تو بے وجہ دشمنی تھی نا، تو اس کی وجہ قرآن نے بتائی ہے کہ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ، اور بے شک تم میں سے اکثر فاسقون، فاسق ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں، بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ کے نزدیک کون ہے، وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس پر وہ غصے ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور
سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ آپ انہیں فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں آگاہ کروں کہ کون برا ہے ان میں سے۔ اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ہم مدینہ شریف چلتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور آپ کے پاس چند یہودی آتے ہیں، جن میں ایک ابو یاسر بن اخطب اور دوسرا رافع ابی رافع تھا۔ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے، آپ کن کن رسولوں کو مانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہ آیت پڑھی، آمنا باللہ وما انزل الینا۔ انبیاء کے اسماء میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا تو یہودیوں نے ان کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے کہا، واللہ ما نعلم دینا شرا من دینکم، بخدا ہم تمہارے دین سے برا کوئی اور دین نہیں جانتے۔ ان کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ برے اور شریر تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی درگاہ رحمت سے دور کر دیا تھا، جن پر اس اللہ کا غضب ہوا، اور جن کو ان کی بد کرداریوں کی سزا میں مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ اے یہود، اگر اپنے اعمال کے آئینے میں خود کو دیکھنے کی تم میں جرت ہے تو سب کچھ تم پر عیاں ہو جائے گا۔ تو کیا ہے کہ قرآن نے کھول کر بتا دیا کہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے اندر جائزہ لو، اپنی ہسٹری کا جائزہ لو، اپنے اسلاف کے اعمال کا جائزہ لو کہ بدتر کون لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر جب اللہ کی نافرمانی کی سزائیں ان کو ملی تو تاریخ ان سب سزاؤں کی گواہ ہے، اور قرآن میں بھی ان کی ان سب باتوں کا اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ذکر کر دیا کہ اس نافرمانی کی پاداش میں کبھی انہیں بندر بنایا گیا، کبھی انہیں خنزیر بنایا گیا، اور یہ سب نافرمانیاں وہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ کرتے تھے عبادت طاغوت، اپنے طاغوت کی بندگی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اپنے طاغوت کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بدترین ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں جو شر مکان، جو بدترین مرتبے پر ہیں، وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِیلِ، اور سیدھے رستے سے بھٹکنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصے ہوا، اور ان میں بعض کو بندر اور بعض کو سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں، اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی تو یہی لوگ ہیں جو بدترین درجے کو پانے والے ہیں، اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان آیات کے ساتھ ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم نے اپنا آج کا درس قرآن آیت 48 سے شروع کیا تھا اور اسے آیت 60 پر مکمل کر رہے ہیں۔ اب آج پڑھی جانے والی آیات کا ایک مرتبہ ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے مت جائیے۔ آپ میں سے ہر ایک کو ہم نے ایک دستور اور ایک راہ مقرر کر دی ہے، اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیا جاتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتلا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی فیصلہ کیا کیجئے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجئے اور ان سے ہوشیار رہیے
کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دے۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کیجئے اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، تم یہود و نصاروں کو دوست مت بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی کے ساتھ دوستی کرے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بری طرح نادم ہونے لگیں گے، اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سارے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، اور نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر۔ اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، جسے چاہے اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ بے شک تمہارا دوست خود اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور رکوع خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں اور نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر غصہ ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔